وہ آدھی عمر میں اسے کھو بیٹھے گا اور آخر کو احمق ٹھہرے گا۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور آج خدا کے پاک کلام میں سے جو تھاٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں وہ یرمیہ کی کتاب اس کے 17 باب میں سے اس کی 11ویں آیت سے پڑھوں گی۔ بے انصافی سے دولت حاصل کرنے والا اس تیتر کی مانند ہے جو کسی دوسرے کے انڈوں پر بیٹھے، وہ آدھی عمر میں اسے کھو بیٹھے گا اور آخر کو احمق ٹھہرے گا۔ جی ہاں جی، خدائے قدوس کے کلام کے مطابق، خدا کے زندہ بابرکت پرفضل کلام کے مطابق، خدا کے کلام میں یہ بڑی خوبصورت ہدایت ہم سب کے لیے ہے کہ جو شخص بے انصافی سے دولت حاصل کرتا ہے، چاہے وہ اپنے کسی ہمسائے پر ظلم کر کے اس کا گھر بار چھین لیتا ہے، اس کی بیوی چھین لیتا ہے، یا اس کے بچوں کو ہتھیار لیتا ہے، یا اس کی خدمت پر قبضہ کر لیتا ہے، اس کے ہاتھ کے لگائے ہوئے پاکستان پر قبضہ کر لیتا ہے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس تیتر کی مانند ہے جو کسی دوسروں کے انڈے پر بیٹھتا ہے۔ چاہے کتنی ہی ہوشیاری کے ساتھ، چاہے کتنے ہی عقل مندی کے ساتھ کام لیتے ہوئے، کتنی ہی صفائی کے ساتھ بے انصافی سے دولت حاصل کرے، چاہے ظلم سے کرے، چاہے عقل کا استعمال کرتے ہوئے کرے، لیکن اس کے باوجود خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ شخص، پہلی بات اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، اس کو تشبیہ دی گئی ہے اس تیتر کے ساتھ جو کسی دوسرے کے انڈوں پر بیٹھتا ہے۔ 3 باتیں بے انصافی سے حاصل کی گئی دولت کے بارے میں خدا کا کلام بتاتا ہے، اور یہ بے انصافی کی دولت میں ہر وہ چیز شامل ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ مال و متاع ہے، چاہے وہ مکان ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ کسی کی لگائی ہوئی خدمت ہے، کسی کی شروع کی ہوئی خدمت ہے، کسی کی محنت کی ہوئی خدمت ہے، یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی چیز جب آپ بے انصافی کے ساتھ کسی سے چھینتے ہیں، کسی سے حاصل کرتے ہیں، تو 3 باتیں خدا کا کلام اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس تیتر کی مانند ہے جو کسی دوسرے کے انڈوں پر بیٹھے، دوسری بات وہ آدھی عمر میں اسے کھو بیٹھے گا، اور تیسری بات اور آخر کو احمق ٹھہرے گا۔ سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے، انہی چیزوں پر اکتفا کریں، انہی چیزوں پر خدا کا شکر ادا کریں جو ہماری ہیں، جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، چاہے وہ مال و متاع ہے، چاہے وہ خدمت ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہر وہ چیز جو خدا نے آپ کو دے رکھی ہے اس کے لیے خدا کا شکر کریں، اس پر خدا کا شکر کرتے ہوئے انہی چیزوں پر اکتفا کریں، اور ظلم کے ساتھ اور ناجائز طریقوں سے دوسروں کی حاصل کی ہوئی چیزوں کو اور دوسروں کی برکت کو چھیننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ خدا کا کلام ایسے لوگوں کو احمق گردانتا ہے، احمق ٹھہراتا ہے، اور خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ چاہے وہ کتنی ہی عقل مندی اور ہوشیاری کے ساتھ ان چیزوں کو حاصل کرے، وہ آدھی عمر میں انہیں کھو بیٹھے گا اور آخر میں احمق ٹھہرے گا۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند میرے ساتھ ہو، میرے خاندان کے ساتھ ہو، آپ کے خاندان کے ساتھ ہو، اور خدا ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے، ہمیں ہر طرح کے لالچ سے بچا کے رکھے، ہمیں ہر طرح کی ایسی ناجائز ڈیزائر سے بچا کے رکھے جو ہمیں دوسروں کی برکت کے لیے ہمارے اندر حسد پیدا کرے، دوسروں کی برکت کے لیے ہمارے اندر ایسی چالیں اور ایسی سوچیں لے کر آئے کہ ہم ان کو چھیننے کے لیے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی چیز سے گریز خدا کی شکر گزاری کریں اور خدا سے دعا کریں کہ وہ برکت جو خدا نے خاص طور پہ میرے لیے اور میرے لیے خدا نے پلان کیا۔ پاس برکات کی کمی نہیں ہے، خدا کے پاس نعمتوں کی کمی نہیں ہے، ہر شخص جس کو خدا نے پیدا کیا ہے، ہر شخص کے لیے خدا کے پاس پلان ہے، ہر شخص کے لیے خدا کے پاس برکات ہیں، نعمتیں ہیں، اپنی برکت، اپنی نعمت خدا سے حاصل، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آدھی عمر میں ان حاصل کی ہوئی چیزوں کو گوا بیٹھیں اور آخر میں احمق بھی گردانے جائیں۔ May God bless you، خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے یرمیہ کی کتاب اس کا 16 باب۔ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا تو بیوی نہ کرنا، اس جگہ تیرے ہاں بیٹے بیٹیاں خداوند ان بیٹوں اور بیٹیوں کی بابت جو اس جگہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ماؤں کی بابت جنہوں نے ان کو ولادت دی
اور ان کے باپوں کی بابت جن سے وہ پیدا ہوئے یوں فرماتا ہے کہ وہ بری موت مریں گے، نہ ان پر کوئی ماتم کرے گا اور نہ وہ دفن کیے جائیں گے۔ وہ سطح زمین پر کھاد کی مانند ہوں گے، وہ تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے، اور ان کی لاشیں ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ماتم والے گھر میں داخل نہ ہو اور نہ ان پر رونے کے لیے جا، نہ ان پر ماتم کر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں نے اپنی سلامتی اور شفقت اور رحمت کو ان لوگوں پر سے اٹھا لیا ہے، اور اس ملک کے چھوٹے بڑے سب مر جائیں گے، نہ وہ دفن کیے جائیں گے، نہ لوگ ان پر ماتم کریں گے، اور نہ کوئی ان کے لیے زخمی ہوگا، نہ سر منڈائے گا، نہ لوگ ماتم کرنے والوں کو کھانا کھلائیں گے تاکہ ان کو مردوں کی بابت تسلی دیں، اور نہ ان کو دلداری کا پیالہ دیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کے غم میں پئیں۔ اور تو ضیافت والے گھر میں داخل نہ ہونا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے پیے، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اس جگہ سے تمہارے دیکھتے ہوئے اور تمہارے ہی دنوں میں خوشی اور شادمانی کی آواز، دلہے اور دلہن کی آواز موقوف کراؤں گا۔ اور جب تو یہ سب باتیں ان لوگوں پر ظاہر کرے اور وہ تجھ سے پوچھیں کہ خداوند نے کیوں یہ سب بری باتیں ہمارے خلاف کہیں، ہم نے خداوند اپنے خدا کے خلاف کون سی بدی اور کون سا گناہ کیا ہے، تب تو ان سے کہنا خداوند فرماتا ہے اس لیے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھے چھوڑ دیا اور غیر معبودوں کے طالب ہوئے اور ان کی عبادت اور پرستش کی اور مجھے ترک کیا اور میری شریعت پر عمل نہیں کیا، اور تم نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر بدی کی، کیونکہ دیکھو تم میں سے ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کرتا ہے کہ میری نہ سنے۔ اس لیے میں تم کو اس ملک سے خارج کر کے ایسے ملک میں آوارہ کروں گا جسے نہ تم اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، اور وہاں تم رات دن غیر معبودوں کی عبادت کرو گے، کیونکہ میں تم پر رحم نہ کروں گا۔ لیکن دیکھ، خداوند فرماتا ہے وہ دن آتے ہیں کہ لوگ کبھی نہ کہیں گے کہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لائے، بلکہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملکتوں سے جہاں جہاں اس نے ان کو ہانک دیا تھا نکال لایا، اور میں ان کو پھر اس ملک میں لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا۔ خداوند فرماتا ہے دیکھ، میں بہت سے ماہی گیروں کو بلواؤں گا اور وہ ان کو شکار کریں گے، اور پھر میں بہت سے شکاریوں کو بلواؤں گا اور وہ ہر پہاڑ سے اور ہر ٹیلے سے اور چٹانوں کے شگاف نکالیں گے، کیونکہ میری آنکھیں ان کی سب روشوں پر لگی ہیں، وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور ان کی بد کرداری میری آنکھوں سے چھپی نہیں، اور میں پہلے ان کی بد کرداری اور خطا کاری کی دونی سزا دوں گا، کیونکہ انہوں نے میری سرزمین کو اپنی مکروہ چیزوں کی لاشوں سے ناپاک کیا اور میری میراث کو اپنی مکروہات سے بھر دیا ہے۔ اے خداوند میری قوت اور میری گڑھ اور مصیبت کے دن میں میری پناہ گاہ، دنیا کے کناروں سے قومیں تیرے پاس آ کر کہیں گی کہ فی الحقیقت ہمارے باپ دادا نے محض جھوٹ کی میراث حاصل کی، یعنی بتلان اور بے سود چیزیں۔ کیا انسان اپنے لیے معبود بنائے جو خدا نہیں ہے؟ اس لیے دیکھ، میں اس مرتبہ ان کو آگاہ کروں گا، میں اپنا ہاتھ اور اپنا زور ان کو دکھاؤں گا، اور وہ جانیں گے کہ میرا نام یہوہ ہے۔ یرمیہ کی کتاب 17 باب۔ یہودا کا گناہ لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا ہے، ان کے دل کی تختی پر اور ان کے مذہبوں کے سینگوں پر کندہ کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے بیٹے اپنے مذہبوں اور یہ سیرتوں کو یاد کرتے ہیں جو ہرے درختوں کے پاس اونچے پہاڑوں پر ہیں۔ اے میرے پہاڑ جو میدان میں ہے، میں تیرا مال اور تیرے سب خزانے اور تیرے اونچے مقام جن کو تو نے اپنی تمام سرحدوں پر گناہ کے لیے بنایا لٹاؤں گا، اور تو از خود اس میراث سے جو میں نے تجھے دی اپنے قصور کے باعث ہاتھ اٹھائے گا، اور میں اس ملک میں جسے تو نہیں جانتا تجھ سے تیرے دشمنوں کی خدمت کراؤں گا، کیونکہ تم نے میرے قہر کی آگ بھڑکا دی ہے جو ہمیشہ تک جلتی رہے گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ رتما کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا، بلکہ بیابان کی بے آب جگہوں میں اور غیر آباد زمین شور میں رہے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں، اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلہ باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں، تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق
اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں۔ بے انصافی سے دولت حاصل کرنے والا اس تیتر کی مانند ہے جو کسی دوسرے کے انڈوں پر بیٹھے، وہ آدھی عمر میں اسے کھو بیٹھے گا اور آخر کو احمق ٹھہرے گا۔ ہمارے مقدس کا مکان ازل ہی سے مقرر کیا ہوا جلالی تخت ہے۔ اے خداوند اسرائیل کی امید گاہ، تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے۔ مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا۔ اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے گا تو بچوں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں خداوند کا کلام کہاں ہے، اب نازل ہو۔ میں نے تو تیری پیروی میں گڈریا بننے سے گریز نہیں کیا اور مصیبت کے دن کی آرزو نہیں کی۔ تو خود جانتا ہے کہ جو کچھ میرے لبوں سے نکلا تیرے سامنے تھا۔ تو میرے لیے دہشت کا باعث نہ ہو، مصیبت کے دن تو ہی میری پناہ ہے۔ مجھ پر ستم کرنے والے شرمندہ ہوں، پر مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ وہ ہراساں ہوں، پر مجھے ہراساں نہ ہونے دے۔ مصیبت کا دن ان پر لا اور ان کو شکست پر شکست دے۔ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جا اور اس پھاٹک پر جس سے عام لوگ اور شاہان یہودا آتے جاتے ہیں، بلکہ یروشلم کے سب پھاٹکوں پر کھڑا ہو اور ان سے کہہ دے کہ اے شاہان یہودا اور اے سب بنی یہودا اور یروشلم کے سب باشندوں جو ان پھاٹکوں میں سے آتے جاتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم خبردار رہو اور سبت کے دن بوجھ نہ اٹھاؤ اور یروشلم کے پھاٹکوں کی راہ سے اندر نہ لاؤ، اور تم سبت کے دن بوجھ اپنے گھروں سے اٹھا کر باہر نہ لے جاؤ اور کسی طرح کا کام نہ کرو، بلکہ سبت کے دن کو مقدس جانو جیسا میں نے تمہارے باپ دادا کو حکم دیا تھا۔ لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا، بلکہ اپنی گردن کو سخت کیا کہ شنوا نہ ہو اور تربیت نہ پائے۔ اور یوں ہوگا کہ اگر تم دل لگا کر میری سنو گے، خداوند فرماتا ہے، اور سبت کے دن تم اس شہر کے پھاٹکوں کے اندر بوجھ نہ لاؤ گے، بلکہ سبت کے دن کو مقدس جانو گے، یہاں تک کہ اس میں کچھ کام تو اس شہر کے پھاٹکوں سے داؤد کے جانشین بادشاہ اور عمرہ داخل ہوں گے۔ وہ اور ان کے عمرہ یہودا کے لوگ اور یروشلم کے باشندے رتھوں اور گھوڑوں پر سوار ہوں گے، اور یہ شہر ہمیشہ تک آباد رہے گا۔ اور یہودا کے شہروں اور یروشلم کی نواحی اور بنیامین کی سرزمین اور میدان اور کوہستان اور جنوب سے سوختنی قربانیاں اور ذبیحے اور ہدیے اور لبان لے کر آئیں گے، اور خداوند کے گھر میں شکر گزاری کے ہدیے لائیں گے۔ لیکن اگر تم میری نہ سنو گے کہ سبت کے دن کو مقدس جانو اور بوجھ اٹھا کر سبت کے دن یروشلم کے پھاٹکوں میں داخل ہونے سے باز نہ، تو میں اس کے پھاٹکوں میں آگ سلگاؤں گا جو اس کے کسروں کو بھسم کر دے گی اور ہرگز نہ بجھے گی۔ یرمیہ کی کتاب 18 باب۔ خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ اٹھ اور کمہار کے گھر جا اور میں وہاں اپنی باتیں تجھے سناؤں گا۔ تب میں کمہار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاک پر کچھ بنا رہا ہے۔ اس وقت وہ مٹی کا وہ برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا۔ تب اس نے اس سے جیسا مناسب سمجھا ایک دوسرا برتن بنا لیا۔ تب خداوند کا یہ کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا میں اس کمہار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا؟ خداوند فرماتا ہے، دیکھو جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح اے اسرائیل کے گھرانے تم میرے ہاتھ میں ہو۔ اگر کسی وقت میں کسی قوم اور کسی سلطنت کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑوں اور توڑ ڈالوں اور ویران کروں، اور اگر وہ قوم جس کے حق میں نے یہ کہا اپنی برائی سے باز آئے، تو میں بھی اس بدی سے جو میں نے اس پر لانے کا ارادہ کیا تھا باز آؤں۔ پھر اگر میں کسی قوم اور کسی سلطنت کی بابت کہوں کہ اسے بناؤں اور لگاؤں اور وہ میری نظر میں بدی کرے اور میری آواز کو نہ سنے، تو میں بھی اس نیکی سے باز رہوں گا جو اس کے ساتھ کرنے کو کہا تھا۔ اور اب تو جا کر یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں تمہارے لیے مصیبت تجویز کرتا ہوں اور تمہاری مخالفت میں منصوبہ باندھتا ہوں۔ سو اب تم میں سے ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے اور اپنی راہ اور اپنے اعمال کو درست کرے۔ پر وہ کہیں گے کہ یہ تو فضول ہے، کیونکہ ہم اپنے منصوبوں پر چلیں گے اور ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کے مطابق عمل کرے گا۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے، دریافت کرو کہ قوموں میں سے کسی نے کبھی ایسی باتیں سنی ہیں؟ اسرائیل کی کنواری نے نہایت ہولناک کام کیا۔ کیا لبنان کی برف جو چٹان سے میدان میں بہتی ہے کبھی بند کیا وہ ٹھنڈا بہتا پانی جو دور سے آتا ہے سوکھ جائے گا؟ لیکن میرے لوگ مجھ کو بھول گئے اور انہوں نے بطالت کے لیے بخور جلایا، اور اس نے ان کی راہوں میں یعنی قدیم راہوں میں ان کو گمراہ کیا، تاکہ وہ پگڈنڈیوں میں جائیں اور ایسی راہ میں جو بنائی نہ گئی، کہ وہ اپنی سرزمین کو ویرانی اور ہمیشہ کی حیرانی اور سسکار کا باعث بنائیں۔
ہر ایک جو ادھر سے گزرے دنگ ہوگا اور سر ہلائے گا. میں ان کو دشمن کے سامنے گویا پوربی ہوا سے تتر بتر کر دوں گا. ان کی مصیبت کے وقت ان کو منہ نہیں بلکہ پیٹھ دکھاؤں گا. تب انہوں نے کہا آؤ ہم یرمیا کی مخالفت میں منصوبے باندھیں، کیونکہ شریعت کاہن سے جاتی نہ رہے گی اور نہ مشورت مشیر سے اور نہ کلام نبی سے. آؤ ہم اسے زبان سے ماریں اور اس کی کسی بات پر توجہ نہ کریں. اے خداوند تو مجھ پر توجہ کر اور مجھ سے جھگڑنے والوں کی آواز سن. کیا نیکی کے بدلے بدی کی جائے گی؟ کیونکہ انہوں نے میری جان کے لیے گڑھا یاد کر کے میں تیرے حضور کھڑا ہوا کہ ان کی شفاعت کروں اور تیرا قہر ان پر سے ٹلا دوں. اس لیے ان کے بچوں کو کال کے حوالہ کر اور ان کو تلوار کی دھار کے سپرد کر. ان کی بیویاں بے اولاد اور بیوہ ہوں اور ان کے مرد مارے جائیں. ان کے جوان میدان جنگ میں تلوار سے قتل ہوں. جب تو اچانک ان پر فوج چڑھا لائے گا، ان کے گھروں سے ماتم کی صدا نکلے، کیونکہ انہوں نے مجھے پھنسانے کو گڑھا کھودا اور میرے پاؤں کے لیے پھندے لگائے. پر اے خداوند تو ان کی سب سازشوں کو جو انہوں نے میرے قتل پر کی جانتا ہے. ان کی بد کرداری کو معاف نہ کر اور ان کے گناہ کو اپنی نظر سے دور نہ کر، بلکہ وہ تیرے حضور پست ہوں. اپنے قہر کے وقت تو ان سے یوں ہی کر. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. آمین.